अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज्जाल निकलने के कितने दिन बाद याजूज माजूज निकलेंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि लोगों के लिए हिसाब का वक्त निहायत ही करीब आ गया है, जबकि ये गफलत में पड़े हुए हैं, मुंह फेरे हुए हैं। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में अपने हाथ के इशारे से यूँ इरशाद फरमाया करते हैं कि मैं और क़यामत इतना करीब है जैसे दो उंगलियाँ। 1450 साल पहले के अरसे को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब फरमाया, तो अब तो हम क़यामत के बिल्कुल ही करीब हैं। सारी निशानियां ज़ाहिर हो चुकी हैं, महज चंद बड़ी निशानियों को ज़ाहिर होना बाकी है, जिसके बाद क़यामत कायम हो जाएगी। हमारे बुज़ुर्ग आज जो मौजूद हैं, उन्होंने भी जो पेशन गोइयाँ की हैं कि ऐ लोग, तुम बहुत ज़्यादा दुनिया में फैलने की कोशिश ना करो, इसलिए कि सबसे बड़े फितने, सबसे बड़ी क़यामत की अलामत जो आनी है वह बिल्कुल करीब है। दज्जाल का ज़हूर और याजूज माजूज का निकलना बहुत ही करीब है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, याजूज माजूज को खोल दिया जाएगा। यह कोई दो आदमी नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी फ़ौज है जो कि इंसानों से भी ज़्यादा है। यह इंसानी नस्ल से होगी, लेकिन बड़े ही अजीब तरह के डरावने इंसान होंगे। अगर यह कहा जाए कि यह इंसानों के शक्ल में जानवर होंगे तो कुछ गलत ना होगा, क्योंकि यह जिस वक्त अल्लाह के हुक्म से बाहर निकलेंगे तो चींटियों की तरह ज़मीन पर फैल जाएंगे। वह इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि उन्हें के रहते ज़मीन भी नज़र ना आएगी, बल्कि हर तरफ यही एक खूंखार जानवर नुमा इंसान याजूज माजूज फैले हुए दिखेंगे। ये इतने खूंखार होंगे कि अपने सामने आने वाली हर चीज़ को खाते चले जाएंगे। यहाँ तक कि अगर इनका गुज़र किसी नदी के पास से होगा तो ये उसका सारा पानी पी जाएंगे। उनके सामने अगर कोई कच्चा या पक्का घर आ जाए तो ये उसकी पूरी दीवारों को चट कर जाएंगे। सामने कोई पेड़ नज़र आएगा तो उसे भी खाकर ख़त्म कर देंगे। यहाँ तक कि ये मखलूक सांप, बिच्छू, बकरा, कुत्ते और परिंदे चरिंदे हर चीज़ को खाते चले जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने हर उम्मत के लिए कोई ना कोई आजमाइश की चीज़ पैदा की है। इस उम्मत के लिए आजमाइश की चीज़ों में दज्जाल, तबतुल अर्ज़ और याजूज माजूज वग़ैरह शामिल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज के बारे में बहुत तफसील के साथ अहादीस में बयान फरमाया है कि वह एक ऐसा फितना होगा जो सारी उम्मत के लिए बवाल बनकर सामने आएगा। याजूज माजूज का जिक्र दूसरे मज़हब की किताबों में भी मिलता है कि ये दुनिया ख़त्म होने से पहले एक ऐसी खूंखार कौम लोगों के बीच निकलेगी कि जो सभी चीज़ों को तबाह बर्बाद कर देगी। असल में याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक कौम है, जिसे अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए लोगों की नज़रों से छुपा रखा है और उसे एक बहुत बड़ी दीवार के पीछे कैद कर दिया है। लेकिन जब क़यामत से पहले उनके निकलने का वक्त करीब आएगा तो याजूज माजूज उस दीवार को तोड़कर बाहर निकलेंगे और फिर सारी दुनिया में फसाद बर्पा करेंगे। प्यारे दोस्तों, कुरान में अल्लाह ताला ने 16वें और 17वें पारे में याजूज माजूज का जिक्र हज़रत ज़ुल्क़रनैन के वाक़ये में कुछ तफसील के साथ फरमाया है कि सारी दुनिया को फ़तह करने वाला नेक बादशाह हज़रत ज़ुल्क़रनैन जब सफ़र करते करते पूरब की तरफ बहुत दूर निकल गए तो अचानक उन्हें दो पहाड़ों के बीच खंड रात में एक बहुत ही बेबस कौम रहती नज़र आई। उस कौम ने हज़रत ज़ुल्क़रनैन के अच्छे अखलाक देखते हुए उन्हें अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। लेकिन जब हज़रत ज़ुल्क़रनैन उन्हें छोड़कर जाने लगे तो उस कौम ने अपनी तकलीफ़ें हज़रत ज़ुल्क़रनैन से बताई कि ए बादशाह सलामत, हम जिस इलाके में रहते हैं इस पहाड़ के उस तरफ याजूज माजूज नामी एक कौम रहती है। वो सब अक्सर हम लोगों पर हमला करके हमारी सारी चीज़ों को लूट लेते हैं। हम उनसे बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, इसलिए हम आपसे इल्तज़ा करते हैं कि आप हमारे लिए उनसे बचने का कोई रास्ता निकालें, क्योंकि आपके पास एक बड़ी फ़ौज है और आपसे हमें पूरी उम्मीद है। इसलिए आप इस पहाड़ के बीच कोई ऐसी दीवार बना दें कि जिसकी वजह से याजूज माजूज कभी भी हम पर हमला ना कर सकें। उस कौम ने कहा कि ऐ बादशाह, हम इस काम के बदले में आपको कुछ माल और दौलत भी देने को तैयार हैं। लेकिन हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने लेने से इनकार करते हुए कहा कि नहीं, मैं अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, वह मेरे लिए काफ़ी है, इसलिए मैं तुम्हारा यह काम करने को तैयार हूँ। लेकिन इस काम में तुम लोग मेरा साथ ज़रूर देना।
وہ ساری قوم تیار ہو گئی اور پھر حضرت ذوالقرنین کے حکم پر لوہے کی بڑی بڑی سیل بنائی گئی اور انہیں حضرت ذوالقرنین نے زمین میں بہت گہری بنیاد کھدوا کر اندر سے ایک بہت مضبوط دیوار بنانا شروع کی۔ پیارے دوستو، حضرت ذوالقرنین نے اس لوہے کی دیوار کو اتنا اونچا بنا دیا کہ وہ 2 پہاڑوں سے جا لگی۔ اسی طرح لوہے کی 2 دیواریں بنائی گئی اور ان دونوں کے بیچ تھوڑی سی جگہ خالی رکھی گئی۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے قوم کے لوگوں کو حکم دیا کہ اے لوگ، اب تم میرے پاس دنیا کی سب سے مضبوط چیز سیسا لے کر آؤ، میں اسے پگھلا کر لوہے کی ان دیواروں کے بیچ ڈال دوں گا تاکہ یہاں یاجوج ماجوج قوم اب کبھی بھی اس دیوار کو توڑ کر باہر نہ آ سکے۔ اور پھر حضرت ذوالقرنین نے اس لوہے کی دیوار میں سیسا پگھلا کر بھر دیا، جس کی وجہ سے وہ دیوار اس قدر مضبوط ہو گئی کہ پھر یاجوج ماجوج کی لاکھوں کی تعداد بھی مل کر اسے توڑ نہ سکی۔ جب وہ دیوار بن کر تیار ہو گئی تو قوم کے لوگ حضرت ذوالقرنین کے پاس آ کر ان کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ لوگوں، اے دیوار صرف وقتی طور پر تمہاری حفاظت کے لیے ہے، اس لیے کہ جب بھی میرے اللہ کا حکم آ جائے گا تو یہ دیوار ٹوٹ کر فنا ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج لوگوں کے بیچ نکل کر فساد مچائیں گے۔ پیارے دوستوں، اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کی اسی دیوار کے بارے میں بتلاتے ہوئے فرمایا تھا کہ یاجوج ماجوج کی قوم روزانہ اس مضبوط دیوار کو توڑتی ہے، یہاں تک کہ وہ صبح سے شام تک اس دیوار کو توڑتے ہی رہتی ہے، لیکن جب وہ دیوار توڑتے توڑتے آخری حد تک پہنچتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو اب واپس چلو، آگے کی دیوار ہم کل آ کر توڑیں گے۔ لیکن اگلے دن جب وہ اس دیوار کے پاس واپس لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے اور پھر سے وہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو شام تک توڑتے رہتے ہیں۔ آخر جس دن یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس دن وہ دیوار کو توڑتے توڑتے آخری حد تک پہنچ جائیں گے، تو شام کو ان کا سردار کہے گا کہ چلو اب واپس چلو، انشاءاللہ کل آ کر ہم اس دیوار کو پھر سے توڑیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کا سردار انشاءاللہ کہہ دے گا تو انشاءاللہ کی برکت سے وہ دیوار پوری رات اپنی اسی حالت پر باقی رہے گی اور پھر اگلے دن یاجوج ماجوج آ کر اس دیوار کو پوری طرح توڑ دیں گے اور لوگوں کے بیچ نکل کر ایسا فساد مچائیں گے کہ ساری زمین کانپ اٹھے گی اور ان کے راستے میں جو بھی چیز آئے گی وہ اسے کھاتے چلے جائیں گے۔ اگر ان کا گزر ندیوں کے پاس سے ہوگا تو وہ اس کا سارا پانی پی جائیں گے، انسانوں کی بستی میں آ کر خون خرابہ شروع کر دیں گے اور وہ ایسے آدم خور ہوں گے کہ انسانوں کو چھیڑ پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ آخر جب یاجوج ماجوج کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے زمین والوں کو بہت قتل کر کے ان پر اپنا قبضہ جما لیا ہے تو ان کا سردار حکم دے گا کہ اب ہم آسمان والوں کو بھی قتل کریں گے، اور پھر سردار کے حکم پر یاجوج ماجوج کی فوج آسمان کی طرف لوہے کے تیر چلانا شروع کر دیں گے اور پھر پیارے دوستوں اللہ تعالی ہم ان تیروں میں خون لگا کر انہیں زمین کی طرف واپس بھیج دے گا، تو یاجوج ماجوج اس خون کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے کہ ہمارے تیروں سے آسمان والے بھی قتل ہونے لگے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی شکلوں کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ان کی شکل ڈھال کی طرح بالکل چپٹی ہوگی، ان کے دانت اور ناخن جانوروں کی طرح بالکل نکلے ہوں گے، وہ ایسے بھوکے ہوں گے کہ سانپ بچھو یہاں تک کہ گھروں کی دیواروں کو بھی چبا جائیں گے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم ان سے مقابلہ نہیں کر سکے گی کیونکہ وہ بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یاجوج ماجوج کی تعداد بدلتے ہوئے فرمایا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر اونچی جگہ کے نیچے لڑکتے ہوئے آئیں گے۔ اس طرح قوم میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جب تک ان کی عورتیں 1000 بچے نہیں پیدا کر دیتی تب تک ان کی موت نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخری یاجوج ماجوج کب نکلیں گے؟ تو حدیث شریف کے مطابق یاجوج ماجوج کے نکلنے کا جو وقت بیان کیا جاتا ہے کہ دجال کے خروج کرنے کے کچھ ہی سالوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا کر دجال کو قتل کریں گے اور پھر سارے عیسائی مسلمان ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے
اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ لیکن تبھی اچانک ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے یاجوج ماجوج نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوگی کہ یاجوج ماجوج کی قوم نکل آئی ہے تو وہ لوگوں کو حکم دیں گے کہ سبھی لوگ اپنے گھروں میں قید ہو جاؤ، کوئی بھی باہر نہ نکلے۔ پیارے دوستو، روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت یاجوج ماجوج کی وجہ سے کھانے پینے کی ایسی پریشانی ہو جائے گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم کو بیل کا ایک سر بھی 100 دینار سے زیادہ محبوب ہوگا۔ یعنی اگر کوئی بیل کا ایک سر لاکھوں روپے میں آ کر بیچے اور تمہارے پاس اتنے پیسے ہو تو تم لاکھوں روپے دے کر بیل کا سر خرید لو گے اور اپنے کھانے پینے کا انتظام کرو گے۔ پیارے دوستو، ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی موجودگی میں نکلیں گے اور زمین پر بے حد فساد مچائیں گے۔ جب کافی عرصہ گزر جائے گا تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آ کر درخواست کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں یاجوج ماجوج کی اس وبا سے نجات دے دیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں گے کہ اے اللہ، ہم زمین والوں کو یاجوج ماجوج کے فتنے سے نجات عطا فرما دیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی پوری قوم پر ایک ایسی بیماری نازل کرے گا کہ ان کی گردن سڑنے لگے گی، اور جس کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں ان سبھی کی موت ہو جائے گی، اور زمین میں ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی۔ ان کی بدبو اس قدر پھیلے گی کہ لوگوں کا جینا حرام ہو جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے اللہ سے دعا کریں گے کہ اے پروردگار، ان یاجوج ماجوج کی لاشوں کی وجہ سے بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے، رہنا لوگوں کا دوبھر ہو گیا ہے۔ اے اللہ، ان یاجوج ماجوج کی لاشوں کی صفائی کا کوئی انتظام فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے کچھ ایسے پرندوں کو بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر دور سمندر میں پھینک دیں گے، اور پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکمرانی میں خوشحالی کے دن واپس آ جائیں گے۔ لیکن اس کے کچھ ہی دنوں بعد اچانک ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی۔ ان کی وفات کے کچھ سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں پر موت واقع ہو جائے گی، اور ساری دنیا میں ایک بار پھر سے کفر کا بول بالا ہوگا۔ لیکن پیارے دوستو، ابھی ان حالات کو زیادہ دن نہیں گزرے ہوں گے کہ ایک دن اچانک اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج مغرب کی طرف سے نکل آئے گا، اور اس کے بعد توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کی ان فتنوں سے حفاظت فرمائے، اور موت کے وقت ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ انسان کی حالت میں ہمیں موت اللہ پاک نصیب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔